الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں،
اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعے ایک موضوع آپ کے سامنے شروع کیا تھا کہ اللہ سے دوستی کیسے لگائی جائے، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر، جس طریقے پر چل کر، وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے بندے کی دوستی لگ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا تھا۔ یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے اور اللہ سے دوستی لگانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ نے کوئی مہینوں کی اور سالوں کی اور 10 سال اور 20 سال اور 40 سال کی کوئی محنت، کوئی 10 سال 15 سال 20 سال کی اللہ نے کوئی ریاضت، کوئی مشقت اللہ نے بطور شرط کے ذکر نہیں کی، بلکہ اللہ سے دوستی لگانے کا فارمولہ بڑا سستا فارمولہ ہے، بڑا آسان فارمولہ ہے۔ اور پھر جب اللہ سے دوستی قائم ہو جائے تو اللہ سے دوستی کے جو فوائد ہیں، اگر ان پر آدمی کی نگاہ ہو تو پھر آدمی جو ہے وہ دوستی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو میں نے بیان کیا تھا، اس کا پہلا حصہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ مجھ سے، میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں نے بتایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دشمنی کرنے والا میرے دوست سے وہ مجھے مبارزت کی دعوت دیتا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے وہ مجھے بلاتا ہے کہ اللہ میاں آئیے ذرا مجھ سے مقابلہ کیجئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک اور حدیث کی روشنی میں نے بتایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں فقد ناصبنی بالمحاربہ، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے آئیے مجھ سے لڑیے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے 2 حدیثیں بیان کی تھیں، ایک صحیح مسلم کی اور ایک جامع صغیر کی۔ میں ان کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، میں آگے کی طرف بڑھوں گا، کیونکہ میں نے ایک جملہ بتایا تھا آپ کو، ایک جملہ آپ کو لوگوں کو بڑا اہم جملہ تھا وہ کہ ہم اللہ سے دوستی 100% نہیں کر سکتے، دوستی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری کچھ کبھی پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہم اپنی پریشانیوں میں اپنی پوری توانائیوں کو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ذہن ادھر لگا ہوا ہوتا ہے، اپنی بیماری میں لگا ہوا ہوتا ہے، اپنے کام کاج میں کبھی اس طرح گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ نمازیں بھی قضا ہونے لگتی ہیں، اللہ کی طرف اتنا دھیان نہیں جاتا۔ لیکن اللہ جو ہیں وہ دوستی جب لگاتے ہیں نا تو اللہ کی دوستی 100% ہوتی ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرائض کی پابندی کرنے سے، جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، فرائض کی پابندی کرنے سے اللہ سے دوستی نہیں لگتی۔ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ میں فرض نہیں چھوڑتا تو اس کا اللہ سے تعلق تو قائم ہو جاتا ہے، جنت میں جائے گا، جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے حدیث سنا دی تھی آپ کو، لیکن یہ دوستی نہیں لگتی اللہ سے۔ فرائض کی پابندی کوئی کرتا ہے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا، بڑا گہرا تعلق، بڑا مضبوط تعلق، لیکن یہ تعلق اللہ کی ہر مخلوق کا اللہ سے قائم ہے، جڑا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ کی ہر مخلوق اللہ سے تعلق قائم کیے ہوئے ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو۔
تو اللہ سے صرف تعلق قائم کر لینا یہ کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ اس تعلق کو بڑھائیں، اور اس تعلق کو اتنا بڑھائیں کہ اللہ سے دوستی قائم ہو جائے۔ اور ایک اور چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کے بعد میں آج کے جمعے کا جو آپ کے سامنے خلاصہ عرض کرنے والا ہوں اس طرف توجہ آپ کی چاہیے کہ اللہ کسی کو اپنی دوستی، اپنے سے دوستی لگانے کے لیے پابند نہیں کرتا کہ مجھ سے دوستی لگاؤ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کو حاجت ہے، نہ اللہ پابند کرتا ہے کہ نہیں پکی دوستی لگانی پڑے گی۔ اللہ کہتا مرضی ہے بھائی، فرائض کی پابندی سے تعلق قائم ہو گیا، لیکن دوستی لگانے کے لیے تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ لگانا چاہو تو لگا لو، نہ لگانا چاہو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لگانے کے فائدے ہیں وہ ملیں گے، نہیں لگاؤ گے وہ فائدے نہیں ملیں گے۔ اللہ کیسے دوستی لگتی ہے آپ سے؟ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فارمولہ اللہ سے دوستی لگانے کا، یہ ہے میرا موضوع۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، یہ ہے جملہ اللہ سے دوستی لگانے کا، یہ فارمولہ۔ لیکن اس جملے کو بھی سمجھنا ہوگا، اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلا لفظ لا یزال عبدی، لا یزالو کا ترجمہ لا کا ترجمہ نہیں، یزالو زوال سے نکلا ہے، زوال نہ ہو، کہتا نا اس کا زوال ہو گیا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، پستی کی طرف چلا جانا، اس کا نیست و نابود ہو جانا۔ کچھ لوگ اپنے دشمنوں کا زوال دیکھنا چاہتے ہیں، تو فرمایا لا یزال عبدی، بندہ میرے ساتھ اوور ٹائم لگائے، یہ فارمولہ ہے اللہ سے دوستی لگانے کا۔ لیکن لا یزال عبدی یہ مسلسل اوور ٹائم لگانا ہے، مسلسل۔ یہاں کا بند کر دیں جزاک اللہ۔ مسلسل اللہ سے دوستی لگا، مسلسل اللہ کے ساتھ۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ مسلسل بندہ نوافل کی پابندی کرے، فرائض کے علاوہ جو سنتیں ہیں ان کو بھی نوافل کہتے ہیں۔ فرائض کے علاوہ ایک زکوٰۃ فرضی صدقہ ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں، وہ نوافل کہلاتے ہیں۔ نماز کے اندر بھی کچھ نمازیں فرض ہیں اور کچھ نمازیں فرض نہیں ہیں، وہ سنتیں وہ بھی نوافل کہلاتی ہیں۔ تو اللہ سے دوستی لگانے کا فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ فرض کے بعد نوافل کی پابندی کرو، سنتوں کی پابندی کرو، لیکن پابندی کرنی ہے لا یزالو، زوال نہیں ہونا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے، مسلسل نوافل کی پابندی، مسلسل۔ یہ لا یزالو کا اگر ایک لفظ میں ترجمہ کروں میں تو مسلسل، تسلسل کے ساتھ ہو۔ یہ نہیں کہ 2 دن 3 دن 1 ہفتہ آپ نے نوافل کی پابندی شروع کی اور شروع کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا، اس سے دوستی نہیں لگے گی۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو محبوب ترین عملوں میں وہ عمل ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو لا یزال عبدی، مسلسل بندہ یتقرب الی بالنوافل، اپنے نوافل پر مسلسل اور تسلسل کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس کی وجہ سے یتقرب الی، وہ مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، اس کی دوستی بڑھتی رہتی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے حتی
حتی احبہ. اب یہ حتی کا لفظ بھی سمجھیے, یہاں تک کہ. ہم کبھی کہتے ہیں نا یار یہ کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ یہ رزلٹ آ جائے. ایک تالاب ہے, کنواں ہے, اس میں ڈول ڈالتے رہو ڈالتے رہو ڈالتے رہو, اس کے اندر پانی کی موٹر چلا کے رکھو یہاں تک کہ اس لیول تک پانی پہنچ جائے, یہاں تک کہ. یہ حتی کا لفظ ہے. تو یہاں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حتی, وہ میرے قریب آتا رہتا ہے آتا رہتا ہے, اوور ٹائم لگاتا رہتا ہے لگاتا رہتا ہے, تسلسل کے ساتھ لگاتا ہے, حتی یہاں تک کہ احبہ, میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, میں دوست بنا لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگانے کا مزہ ہی کچھ ہے. میں نے مثال بھی دی تھی کسی کمپنی میں, کسی فیکٹری میں, اس فیکٹری کا مالک, اس کا اونر, اس کا باس اگر جانتا ہو کہ یہ میرا ملازم یہ ٹائم سے پہلے آتا ہے, یہ ٹائم سے پہلے آتا ہے, اور ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہونے کے بعد فوراً بھاگنے کی نہیں کرتا, بیٹھا رہتا ہے, کام نمٹا کے جاتا ہے, مکمل کر کے جاتا ہے, ایکسٹرا کام کر کے جاتا ہے, تو وہ باس, وہ مالک, وہ اونر, اس کے ساتھ اس کا ایک خصوصی تعلق بنتا چلا جاتا ہے. اور اگر یہ کام مسلسل ہو, وہ اوور ٹائم مسلسل لگائے تو وہ اس کے بہت قریب آ جاتا ہے اپنے مالک کے. یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ فارمولہ کوئی ایسا نیا انوکھا نرالا فارمولہ نہیں بتایا جو ہماری عقل میں نہ آئے, دماغ میں نہ آئے. فائدے کیا ہوں گے؟ آئیے تھوڑے سے فائدے سن لیں. آج ترمذی کی حدیث ہے, میں صرف ترجمہ کر کے آگے چلوں گا, تفصیل میں اگر جاؤں گا تو پھر بہت سارا وقت چاہیے. ترمذی کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ من السنہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو شخص 12 رکعتوں کی پابندی کر لے, 12 رکعتوں کی, 2 رکعتیں فجر کی سنتیں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں, معمول یہ ہو فجر سے پہلے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ آئے اور فرض نماز ہو رہی ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فرض میں شامل ہو جائیں, اور جو 2 سنتیں رہ گئی ہیں وہ فرض کے بعد پڑھیں. میں اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں, ہمارے جامع ستاریہ میں فرض نماز فجر کی ہو رہی ہوتی ہے, پیچھے سے آنے والے سب سے پہلے پیچھے اپنی سنتیں پڑھتے ہیں, پھر فرض میں شامل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا صلاۃ المکتوبہ. جب فرض نماز قائم ہو جائے, کھڑی ہو جائے, تو پیچھے کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے فرض نماز کے. یعنی اگر آگے فرض نماز ہے اور پیچھے بھی آپ کوئی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو جائے گی. مثلا آپ آئے عصر کی نماز میں, ابھی 2-4 منٹ باقی تھے, آپ نے شروع کر دی اپنی ظہر, آپ نے ظہر نہیں پڑھی ہوئی تھی, قضا ہو گئی تھی. اب آپ ظہر کی نماز پیچھے پڑھ رہے تھے, عصر کی نماز ادھر کھڑی ہو گئی, تو آپ فرض مکمل کریں گے. کیوں؟ آگے بھی فرض اور پیچھے بھی فرض, آپ بھی فرض پڑھ رہے ہیں, امام بھی فرض پڑھا رہا ہے, تو اپنی فرض نماز مکمل کریں گے. لیکن اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں, اور آگے نماز فرض کھڑی ہو گئی, تو آپ کو سلام پھیر دینا چاہیے. آپ کی وہ نماز آپ کی نیت ارادے کے مطابق اللہ قبول کریں گے, ثواب دے دیں گے. لیکن آپ کہیں کہ نہیں فرض کھڑے ہو گئے ہیں, میں اپنی 2 رکعت 4 رکعت سنتیں پڑھ کے ہی شامل ہوں گا, تو وہ غلط ہے, آپ کی نماز نہیں ہوگی. اب فجر میں 2 سنتیں اگر رہ گئیں تو فرض میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں, اور جب امام سلام پھیر لے تو پھر آپ کوشش کریں کہ فوری طور پر 2 رکعتیں سنتیں پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دوبارہ نیت بانی اور نماز شروع کر دی. جب انہوں نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ فجر کے بعد تو سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہوتی, تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے یہ؟ تو انہوں نے عرض کی, اللہ کے پیغمبر میری فجر کی 2 سنتیں رہ گئی تھیں, اس لیے میں یہ وہ 2 سنتیں پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے. 2 رکعتیں 2 سنتیں فجر کی ہو گئیں. 12 کس طرح ہوں گی؟
ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، یہ کل 8 ہو گئیں، یعنی ظہر کی 6 اور فجر کی 2، کل 8 رکعتیں ہو گئیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، 10 ہو گئیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، یہ کل 12 رکعتیں ہیں۔ ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان کی پابندی نہ چھوڑیں۔ فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو ان سنتوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ جنت میں اس کا ایک محل بنوا دیتے ہیں۔ اب تھوڑی چیزیں جو میں آپ کو اور سمجھانے والا ہوں ان کو ذرا سمجھ لیں۔ دوبارہ آئیے اب فجر کی طرف۔ فجر کی 2 سنتیں، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اتنی قیمتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ 2 رکعتیں اتنی بہتر ہیں کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر پوری زمین، اس زمین پر جو خزانے ہیں، جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات، یہ قیمتی قیمتی اراضی، یہ پراپرٹی، جو بھی قیمتی سامان ہے، وہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں فجر کی 2 سنتیں رکھ دی جائیں تو فجر کی 2 سنتوں والا پلڑا جھک جائے گا، اور پوری دنیا فجر کی 2 سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری دنیا اور اس کا مال و متاع۔ تو فجر کی 2 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور ایسی سنت مؤکدہ ہیں، سن لیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کو نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے۔ آپ ان 2 سنتوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نہیں پڑھا کرتے تھے، صرف فرائض کی پابندی کرتے تھے، لیکن فجر کی 2 سنتیں اللہ کے پیغمبر نہیں چھوڑتے تھے سفر میں بھی۔ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے سنتوں میں وہ فجر کی 2 رکعتوں کی ہے۔ اب اور آگے چلتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا تھوڑی سی، اگر آپ نے توجہ رکھی تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی میں جو حدیث سنائی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ ظہر کی سنتیں 6 ہیں، 4 پہلے 2 بعد میں، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 2 پہلے پڑھ لیں 4 بعد میں پڑھ لیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ جو حدیث سنا رہا ہوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حبیبہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4 حرمہ اللہ علی النار، اگر کوئی ظہر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنتیں اور 4 فرض کے بعد 4 سنتیں، یعنی ظہر کی 8 سنتیں پڑھ لے۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں اور ظہر کے فرض کے بعد 4 سنتیں اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حبیبہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اللہ ایسی سنتوں کی پابندی کرنے والے کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے۔ تو اب 12 نہیں ہو جائیں گی، اب 14 ہو جائیں گی پھر سنتیں، لیکن سنت مؤکدہ 12 ہی ہیں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے اس طرح، اس کے بعد ٹائم ہے، دل چاہ رہا ہے تو ظہر سے پہلے بھی 4 پڑھ لے، ظہر کے بعد بھی 4 پڑھ لے۔ اب بخاری کی حدیث، اچھا ایک اور ترمذی کی حدیث، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ کے رسول نے دعا کیے یا اللہ اپنی رحمتیں اس کو دے دے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے۔ عصر کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہیں، عصر سے پہلے بھی کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہیں۔ سنت مؤکدہ جس کی تاکید آئی ہے، تاکید نہیں آئی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے یا اللہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے اس کو اپنی رحمت دے دے، میں نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے اس امتی کو اپنی رحمت دے دے۔ بہت ساری حدیثیں، اس لیے میں فوراً آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں، توجہ پوری رکھیے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آ جائیے مغرب میں. مغرب کے فرض کے بعد 2 سنتیں تو مؤکدہ ہیں، لیکن فرض سے پہلے 2 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن تاکید نہیں فرمائی. الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین، 3 دفعہ فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین، صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین، صلو قبل صلاۃ المغرب رکعتین. وقال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذها الناس سنۃ. تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو چاہے پڑھ لے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مغرب سے پہلے، اذان کے بعد اور نماز سے پہلے آپ 2 سنتیں پڑھیں، ضروری نہیں ہے. فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے. آپ نے یہ کیوں فرمایا لمن شاء؟ اس خدشے کی بنا پر کہ کہیں میرے 3 دفعہ کہنے کی وجہ سے لوگ اس کو سنت مؤکدہ میں شامل نہ کر لیں. تو لہذا اذان کے بعد، نماز سے پہلے، مغرب کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی آتا ہے اور 2 سنتیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا، آ کے ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کی مرضی ہے. اب ترمذی کی بڑی ایک اہم حدیث، یہ اللہ سے اوور ٹائم اگر کوئی لگائے، اور ماشاءاللہ کچھ لوگ لگاتے ہیں، بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جو یہ والا اوور ٹائم اللہ کے ساتھ لگاتے ہیں. کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا من صلی الفجر فی جماعت. لیکن یہ اوور ٹائم جو ہے نا تھوڑا کنڈیشنز کے ساتھ ہے. نمبر 1، پہلی کنڈیشن، من صلی الفجر فی جماعت، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. ثم قعد. اچھا یہ مرد حضرات کے لیے ہے. خواتین اگر گھر میں اس اوور ٹائم کو لگانا چاہیں تو ان کے لیے جماعت کی کنڈیشن نہیں ہوگی، ان کے لیے جماعت کی شرط نہیں ہوگی. مرد کے لیے یہ کنڈیشن ہے کہ وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے. ثم قعد، پھر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بیٹھا رہے. یذکر اللہ، اور بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے حتی تطلع الشمس. تقریباً 20-25 منٹ ہوتے ہیں. سورج نہیں نکلا، اور سورج کے نہ نکلنے کی وجہ سے آپ کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. فجر کے بعد آپ نہیں نماز پڑھ سکتے، الا یہ کہ سنتیں رہ گئی ہوں. اب وہ بیٹھا ہوا ہے انتظار میں، جاتا نہیں. فجر کی نماز پڑھ کے لوگ چلے گئے، یہ بیٹھا ہوا ہے. ثم قعد، اور بیٹھنے کے بعد یذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کب تک؟ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. تقریباً کوئی 6-8 منٹ کی ڈیوریشن ہوتی ہے، اس میں سورج نکل جاتا ہے پورا. ثم صلی رکعتین، پھر یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھتا ہے. ہاں اس دوران اگر وضو ٹوٹ جائے، مسئلہ سمجھاتا ہوا چلوں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں، وضو ٹوٹ جائے اگر، تو یہ نہیں کہ آپ پھنس گئے یار یہ تو ثواب گیا، نہیں، آپ جائیں وضو بنا کر پھر اپنی جگہ پر آ جائیں. جب سورج نکل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلی رکعتین. یہ جو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، یہ جو آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، 20-25 منٹ بیٹھا رہا، پھر اس نے صرف 2 رکعتیں پڑھ لی. یہ ہے اللہ کے ساتھ اوور ٹائم. ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ بے وقوف ہیں. میں ٹائم بہت ہے ان لوگوں کے پاس. خدا کی قسم سب سے زیادہ عقل مند ہیں یہ لوگ. اللہ ہمیں بھی ایسا عقل مند بنا دے. ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے. اللہ اکبر، صرف 2 رکعتیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ. زیادہ ہی خشوع و خضوع سے پڑھیں تو 5 منٹ، ورنہ تو 3 منٹ لگتے ہیں 2 رکعتیں پڑھنے میں. ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت لہو کاجر حاجۃ، کان لہو کاجر حجۃ وعمرۃ. اس کو اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. آ رہا ہے حج کا زمانہ، ٹریول ایجنسیوں نے اپنے اپنے پیکیجز دے دیے ہیں. آج 10 لاکھ کے اوپر چلا گیا حج. ایک اللہ بھی پیکیج دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں بھی ایک پیکیج دیتا ہوں حج کا، اور تم جاؤ گے آؤ گے، تمہیں
8 دن لگیں گے، 10 دن لگیں گے، 20 دن لگیں گے، میں تم کو 1 دن کا پیکج دیتا ہوں، 1 دن میں تمہارا حج بھی کرا دوں گا، تمہارا عمرہ بھی کرا دوں گا۔ اور اس حدیث کو جس لفظ کے اوپر اللہ کے نبی نے ختم کیا ہے نا، بس ختم ہے سمجھیں۔ اللہ 1 حج 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، 3 دفعہ فرمایا تامتن، پورا کا پورا حج عمرہ، پورا کا پورا حج عمرہ، پورا کا پورا حج عمرہ۔ جس نبی نے اپنی زبان نبوت سے حج اور عمرہ آپ کا 3 دفعہ کہہ دیا کہ پورا کا پورا اللہ قبول کر لے گا، اس سے بڑا کوئی پیکج ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ سے اوور ٹائم لگانے کے فائدے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ میں بھی فجر کی نماز کے بعد کبھی بیٹھ جاتا تھا، پھر عادت چھوٹ گئی، لیکن جب میں نے یہ آج صبح بیٹھا ہوا جب یہ حدیث لکھ رہا تھا تو میں نے بھی تہیہ کیا کہ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اب میں چاشت کی یہ اشراق کی نماز انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ کوشش کریں آپ بھی بھائی، اشراق کی نماز یہ اللہ سے اوور ٹائم لگائیں، اس کے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں، اللہ سے دوستی لگ جائے گی انشاءاللہ۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے، یہ سب اوور ٹائم لگانے والی حدیثیں ہیں۔ چاشت کی نماز، اب یہ تو اشراق کی نماز تھی، اس کو ہم کہتے ہیں اشراق کی نماز، جو سورج کے فوراً نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، صرف 2 رکعتیں، اور ثواب اس کا 1 حج 1 عمرہ، پورا کا پورا۔ اب چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج نکل کر کے تھوڑا اوپر چلا جائے اور تھوڑی گرمی میں، شدت میں، اس کی حدت میں اضافہ ہونے لگ جائے۔ مثلا یہ آج کل کا جو وقت ہے وہ 8:30 9 بجے ہوتا ہے کہ گرمی اچھی خاصی ہو جاتی ہے، 9 بجے تک کا ٹائم ہے یہ۔ اس میں اگر کوئی شخص چاشت کی نماز بھی پڑھ لے، بھائی کہیں بھی پڑھ لیں نا، یہ تو یہاں مسجد کی قید نہیں ہے، گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، کہیں بھی پڑھ لیں، فائدے سنیے ذرا، فائدے سن کر کوئی نہیں چھوڑے گا، دنیاوی فائدے بھی اخروی فائدے بھی سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو دردہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابی ہیں جو روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ابن آدم، وہ آدم کے بیٹے۔ اللہ کا انداز بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ آدم کے بیٹے، ارکع لی 4 رکعات من اول النہار اکفی کا آخرہ، ایک لائن کی حدیث ہے۔ ابن آدم، وہ آدم کے بیٹے، ارکع لی 4 رکعات، میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے چاشت کے وقت۔ اللہ یہ تو چاشت کا وقت تو آفس کی تیاری کا ٹائم ہے، آفس میں پہنچنے کا ٹائم ہے، آفس پہنچ گیا ہوں، ابھی تو میں نے اپنا کام شروع کرنا ہے، دکان کھولنے کا ٹائم ہے۔ اللہ کہتا کسی بھی طریقے سے 4 رکعتیں پڑھ لے میرے لیے۔ اللہ آج دن میں بہت سارے کام کرنے ہیں، میں نے بڑے آرڈر ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں وعدہ کرتا ہوں اکفی کا آخرہ، ابھی تو دن شروع ہوا ہے نا، 8 بجے ہیں 9 بجے، اکفی کا، میں کافی ہو جاؤں گا تجھے، آخرہ، دن کے آخر تک تیرے جتنے بھی کام ہیں، تیری جتنی بھی ضرورتیں، میں کافی ہو جاؤں گا، میں پوری کر دوں گا۔ اللہ اکبر! کیوں جی، دنیاوی فائدہ ہے یا نہیں اس میں؟ یا نہیں؟ ہم تو دنیا کو پہلے دیکھتے ہیں نا، آخرت کی زیادہ باتیں کریں تو پھر فون آتا ہے مولوی صاحب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی تو حسنہ۔ آئیے چلیے دنیا کو ہی اگر سامنے رکھ لیں کچھ دیر کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم ارکع لی 4 رکعات، بے شک یہ نکلنے کا وقت ہے، یہ تیرے جانے کا وقت ہے، یہ تیری تیاریوں کا وقت ہے، یہ تو پوری مستعدی کے ساتھ اور پوری تیاریوں کے ساتھ اپنے کام کو کرنے کے در پہ ہے، سارے منصوبے تیرے ذہن میں ہے کہ آج یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی جانا ہے، اس سے بھی ملنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ، اکفی کا آخرہ،
میں تجھے اس دن کے آخر تک سارے کاموں میں کفایت کر جاؤں گا، میں کافی ہو جاؤں گا، تیرے کاموں کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی حدیث ہے، ایک لائن کی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے۔ میں اور آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث، یہ بخاری اور مسلم کی اور ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ چاشت کے وقت کی ہی بارے میں یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ ابن آدم صدقۃ۔ آدم کے بیٹے کو چاہیے کہ صبح کو صدقہ کر کے نکلا کرے، صبح کو جب بھی نکلے صدقہ کر کے نکلے۔ ہم لوگ کرتے ہیں نا، جان کا صدقہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا جب صبح کرے اس کو چاہیے فوراً صدقہ کر دے۔ اللہ کے نبی کتنا صدقہ؟ فرمایا علی کل سلامہ، تیرے جسم میں جتنے اللہ نے جوڑ، جتنے جوائنٹ بنائے ہیں نا، ہر جوائنٹ کے بدلے، ہر جوڑ کے بدلے تجھے ایک ایک صدقہ کرنا ہوگا۔ بھائی کتنے جوڑ اللہ نے بنائے؟ آج سے 1400 سال پہلے جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کری تھی، اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھیے، آپ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا وفی ابن آدم 60 و 300 سلامہ، ہر آدم کے بیٹے کے اندر 360 جوڑ ہیں، 360۔ اس کو چاہیے صبح ہی صبح 360 مرتبہ صدقہ کر دیا کرے، 360 مرتبہ صدقہ کر دے۔ اور فرمایا روزانہ کرنا ہے صدقہ، 360 مرتبہ صدقہ۔ علی کل واحد فی کل یوم صدقۃ، روزانہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے 360 صدقے کر لیا کرے۔ فقالوا، صحابہ تو ڈر گئے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من یطیق ھذا، اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ ایک مالدار آدمی بھی ایک دن کر دے گا، 2 دن کر دے گا، تیسرے دن کہے گا بھائی اتنے تو پیسے نہیں ہیں، یا اتنا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں گھر سے نکلنے سے پہلے 360 صدقے کر کے میں پھر نکلوں۔ من یطیق ھذا، اس کی طاقت کس میں ہے؟ یہ کس کے بس میں ہے کہ روزانہ صدقہ کرے، اور 1 نہیں 2 نہیں 360 صدقے کرے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، فإماطة الأذى عن الطریق صدقۃ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تسلیمہ علی من لقی صدقۃ، کسی کو السلام علیکم کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کسی سے کوئی اچھی بات کر لینا بھی صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ یخطوھا الی الصلاۃ صدقۃ، تم وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے تم آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے فجر کی نماز میں، ایک ایک قدم ایک ایک صدقے کے برابر۔ گھر سے مسجد میں آتے ہیں نا جو چل کر کے، آپ کے صدقے شروع ہو جاتے ہیں، صدقے کاؤنٹ ہو رہے ہیں، اس نے اب اتنے صدقے کر دیے، اب اتنے صدقے کر دیے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا 360 تک پہنچنا تو بڑا مشکل کام ہے نا، چلیں سلام بھی کر لیں گے، لیکن کس کس کو پکڑ کے سلام کریں گے؟ کبھی مسجد بالکل قریب ہوتی ہے، کتنے قدم اٹھائیں گے؟ آپ نے فرمایا وَيُجْزِئُ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَيِ الضُّحَىٰ، اگر کوئی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ ان 2 رکعتوں کے بدلے فرشتوں سے کہتا ہے اس نے 360 صدقے کر دیے۔ کتنا محفوظ بنا لے گا اپنے آپ کو اگر کوئی شخص۔ اچھا، چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، اور جو فضیلت میں نے بتائی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کافی ہو جاؤں گا، وہ 4 ہیں رکعتیں، کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 8 ہیں، اور جو فضیلت بتائی ہے میں نے کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے 4 رکعتیں پڑھ لے میرے لیے، میں آخر تک کافی ہو جاؤں گا، اس میں 4 رکعتیں ہیں۔ ایک اور حدیث بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، کچھ غریب صحابہ نے اللہ کے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بس ترجمہ سنیے گا، ذهب اہل الدثور بالاجور، یا اللہ مالدار لوگ اجر میں ثواب میں بہت آگے بڑھ گئے،
یصلون کما نصلی، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، وہ اس طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالکم، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ مال بہت ہے ان کے پاس، ولا نتصدق، لیکن ہم تو صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے اجر اور ثواب میں۔ قال، آپ نے فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ نے تمہیں اور راستے نہیں بتائے کہ ان راستوں پر چل کر تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا وہ راستے کیا ہیں؟ ان لکل تسبیحۃ صدقۃ، صرف ایک دفعہ زبان سے کہو سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے ایک صدقے کا ثواب لکھ دو۔ وبکل تحمیدۃ صدقۃ، اپنی زبان سے کہو الحمدللہ، تو الحمدللہ کہنا فرمایا صدقہ ہے۔ 100 دفعہ اگر سبحان اللہ کہا تو 100 دفعہ صدقے، اگر 100 دفعہ الحمدللہ کہا تو 100 دفعہ صدقے لکھ دیے گئے، 100 دفعہ اللہ اکبر کہا تو 100 دفعہ پھر صدقے لکھ دیے گئے، 300 تو یہی نہیں مٹ گئے۔ پھر فرمایا وبکل تکبیرۃ صدقۃ وبکل تحلیلۃ صدقۃ، لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہا اللہ صدقہ لکھوا دیتا ہے، وبکل تحمیدۃ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، کسی کو اچھائی کا حکم دے دینا صدقہ ہے، برائی سے روک دینا صدقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تمہارا اپنی بیوی سے محبت کر لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا بیوی کے پاس جانا یہ صدقہ کیسے بن گیا؟ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی خواہش پوری کر رہا ہے ویکون لہ اجر، کیا اس کو اجر مل رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے اس پر؟ قال، آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہا فیہا وزر، یہ ایک حلال راستے کی طرف جا رہے ہیں نا، اگر یہ حرام راستے کی طرف جاتا تو گناہ ملتا نہیں ملتا؟ حرام کو چھوڑ کر حلال راستوں کو اختیار کرنا، جس سے آدمی کی اپنی خوشی ہے، اپنی مسرت ہے، اپنی راحت ہے، اپنا سکون ہے، اللہ حلال راستے کو اختیار کرنے پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قالوا بلا، قال فكذلك اذا وضعها وذكر اشیاء صدقة صدقة، پھر اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں گنوائیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کے مل لینا یہ بھی صدقہ، کچھ بولا نہیں صرف مسکراہٹ کے ساتھ مل لیے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، گنواتے رہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ثم قال فی آخرہ، پھر آپ نے آخر میں فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ رَكْعَةَ الضُّحَىٰ، اور آؤ ایک اور بھی تمہیں ایک شارٹ کٹ راستہ دے دوں، چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں پڑھ لینا، یہ 360 صدقوں کے برابر۔ ترمذی کی حدیث ایک اور سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ، جو شخص حفاظت کرتا ہے شفعۃ الضحیٰ، شفعہ کہتے ہیں 2 کو، چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتا، حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کرنے کا مطلب بہت سی دفعہ موقع نہیں ملے گا لیکن وہ موقع کی تلاش میں، یار بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو یار، میں بس ابھی آیا، وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھ لی، بھائی کہاں گئے تھے اتنے جلدی آ گئے، ہاں یا بس ایک کام تھا کر لیا۔ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو آدمی، دکان پہ بھی کر سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتا ہے۔ فرمایا جو اس کی حفاظت کر لے چاشت کی 2 رکعتوں کی، یہ اللہ سے اوور ٹائم لگانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ، فرمایا غفرت ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ اس حفاظت کرنے والے کو جو چاشت کی نماز نہیں چھوڑتا، یہ اوور ٹائم لگانا نہیں چھوڑتا، اللہ کہتا ہے میں اس کے گناہ بخش دوں گا اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ آخری حدیث موطا امام مالک کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انہا کانت تصلی الضحیٰ 8 رکعات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چاشت کی نماز نہیں چھوڑا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں مجھے پتہ ہے کہ اس چاشت کی نماز میں ملتا کیا ہے، تو سنو پھر، لو نشر لی ابوایا ما ترکتها، اگر کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ چاشت کا وقت ہو اور میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں، ماں باپ سے سب کو محبت ہوتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ میری نماز کا اور چاشت کا وقت ہو اور اسی وقت
میرے ماں باپ زندہ ہو کے میرے سامنے آ جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. مرنے کے بعد سب آخرت میں ہی اٹھائے جائیں گے. لیکن بالفرض و تقدیر فرض کر لیں کہ اگر ایسا ہو گیا کبھی کہ چاشت کا وقت ہو اور میرے ماں باپ زندہ ہو کے میرے سامنے آ جائیں اور جو مجھے خوشی ملے گی اس خوشی کے اندر بھی میں چاشت کی نماز پڑھنا نہیں بھولوں گی, پڑھوں گی ضرور. یہ خوشی بہت بڑی خوشی ہے, لیکن چاشت کے وقت کی نماز کے پڑھ لینے کے بعد جو مجھے خوشی ملتی ہے وہ اس خوشی سے بڑھ کر ہے کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہو کر مجھ سے ملاقات کر لیں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی مجھے چاشت کی وقت کی 2 رکعتیں پڑھ لینے سے خوشی حاصل ہو جاتی ہے. میرے بھائی اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے سے دوستی لگانے کی. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ دوستی لگانے کا پابند کسی کو نہیں کرتا. بھائی تمہیں دوستی لگانی پڑی, اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندے, تو فرائض کی پابندی کر رہا ہے, مجھ سے تیرا تعلق قائم ہو گیا. دوستی لگانے کے لیے میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا, تیری مرضی ہے دوستی لگا لے مجھ سے اور تیری مرضی ہے دوستی نہ لگا مجھ سے. تو لہذا اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ اس دوستی لگانے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, اور جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ آگے اس حدیث کے آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا کہ اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس اپنے دوست کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس اپنے دوست کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کی انشاءاللہ تشریح کروں گا, اس لیے کہ اس حدیث کو ایک غلط انداز سے بھی صوفیاء کرام لے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے میں حلول کر جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, ایک حلول والا عقیدہ اس حدیث سے نکال لیا. اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے نیک سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کو پڑھ کر ہم سیدھے راستے پر چلیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ راہیاب ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر اللہ کہتا ہے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے فرما دے جو قرآن کو پڑھ کر راہیاب ہو جاتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.